Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sahbi salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa barik wa sallam wa sallu alayhi. Assalamu alaikum रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज राहिश ज़मीन पे जन्नत पार्ट 2 वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने इसमें से क्या सीखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बढ़ते हैं हम आज अपने मौजू की तरफ। राहिश ज़मीन पे जन्नत पार्ट 2। हजरत बैलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह पत्थरों को जोड़ के कुछ बना रहे थे। बीबी जुबैदा खातून ने पूछा, ये क्या बना रहे हैं? जवाब दिया, जन्नत में महल। बीबी ने अर्ज की, बेचेंगे? तो हजरत बैलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाब दिया, बेचूंगा। पूछा, क्या कीमत है? जवाब मिला, 1 दिरहम। जवाब सुनते ही जुबैदा खातून ने फौरन कीमत पेश कर दी। कीमत अदा हो जाने के बाद हजरत बैलोल दाना ने एक लकड़ी उठाई और एक गरोंदे के गिर्द खत खींचते हुए फरमाया, मैंने ये जन्नत का महल 1 दिरहम के एवज में जुबैदा खातून के हाथ बेच दिया। मैंने ये जन्नत का महल 1 दिरहम के एवज में जुबैदा खातून के हाथ बेच दिया। ये सुनते ही जुबैदा खातून इस यकीन की खुशी में सरशार हो गई कि इसे जीते जी जन्नत मिल गई। जमीन खिदमत चूम कर जब वो अपनी सवारी की तरफ लौट रही थी, बेबहा खुश थी। आज उसने अपनी मंजिल पा ली थी। आज उसे अपने मुकद्दर पे नाज हो रहा था। अब वो जीते जी बता सकती थी कि उसकी आखिरत कैसी है। अपने नसीबे की अर्जुमंदी पर आज वो इस तरह नाजा थी जैसे दुनिया में अब कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। आज महकदा इश्क के इकबाला नोश ने इसकी आफरीनिश का सबसे नाजुक तरीन मरहला तय कर दिया था। मरने के बाद वो अपने अंजाम वो खुद बयान कर देने के काबिल हो गई थी। इसे नामालूम तौर पर यकीन था कि मौत की आखिरी हिचकी तक जन्नत का इस्तेहकाक बाकी रहेगा। फिजा में शाम की स्याही फैल गई थी, लेकिन वो फैरोज बख्ती के उजाले में शाही महल वापस हुई। गालिबन रात का पिछला पहर था। सारे महल पर रात की खामोशी छाई हुई थी। दूर कहीं कहीं से पासबानों की आवाजें कानों में गूंज रही थी। बगदाद का हसीन दिल का शहर धुली हुई चांदनी में नहा नहा कर और निखर गया था। जा बजा किश्वर विलायत के सलातीन की ख्वाबगाहों से नूर की किरणें फूट रही थीं। जमीन से आसमान तक सारी फिजा तजल्लियात की अनवार से जगमगा रही थी। नमाज तहज्जुद और मुनाजात से फारिग होकर जुबैदा खातून अपने हरमे सरा में महवे ख्वाब थी। दरवाजे के बाहर कनीज़ाने खसूसी का पहरा लगा हुआ था। अचानक कदमों की आहट पर एक कनीज चौंक गई। पलट कर देखा तो बादशाह वक्त हारून रशीद दबे पांव चले आ रहे थे। खिलाफ आदत तशरीफ आवरी पर कनीजें एक दूसरे का मुंह तकने लगीं। हारून रशीद ने आगे बढ़कर जुबैदा की ख्वाबगाह के दरवाजे पर दस्तक दी। जुबैदा की आंख खुल गई। रात के सन्नाटे में दरवाजे पर दस्तक जिंदगी का गैर मामूली हादसा था। घबराई हुई उठी और दरवाजा खोला। हारून रशीद को दरवाजे पर देखकर कलेजा धक से हो गया। सकते की हालत में इसने बादशाह का खैर मकदम किया और अंदर ले आई। तरह तरह के अंदेशों से जिगर का खून सूख रहा था। बड़ी मुश्किल से इसके मुंह से ये अल्फाज निकल सके, इतनी रात गए, कदम रंजा फरमाने की वजह नसीबे दुश्मना, कोई तशवीशनाक हादिसा तो नहीं है? खुदारा जल्दी फरमाइए, दिल डूब रहा है। हारून रशीद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई तशवीशनाक बात नहीं है, बल्कि हर तरफ मौलाए करीम का फजल शरीक हाल है। अमूरे मुमलिकत भी काबिले शुक्र हैं, वो भी ठीक चल रहे हैं। मेरी बेवक्त आमद किसी हादसे का नतीजा नहीं है, इत्मीनान रखो मलका। ये जवाब सुनकर जुबैदा का इस्तराब कुछ हल्का जरूर हो गया था,
لیکن قدم رنجا فرمانے کی وجہ اب تک سیغائے راز میں رہی۔ اس نے پھر دریافت کیا، لیکن اتنی رات کو اچانک آنے کی وجہ بلا وجہ تو نہیں، کوئی تو وجہ ہوگی۔ ہارون الرشید نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، تمہارا اضطراب حق بجانب ہے، تم اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لو تو میں وجہ بتاؤں۔ دراصل ایک خوش آئند واقعہ کی صرف تم سے تشریح کرانے آیا ہوں۔ ابھی ابھی نماز تہجد سے فارغ ہونے کے بعد ذرا دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی، اتنے میں وقفے میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ میں ایک نہایت حسین و دلکش چمن کی سیر کر رہا ہوں، پھولوں کی رنائی، بہاروں کی نگت اور درختوں کی زیبائی دیکھ کر حیران ہوں۔ ساتھ میں شفاف آئینے کی طرح دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، ہر طرف نرم و نازک ٹہنیوں پر بیٹھے ہوئے خوش رنگ پرندوں کے نغمے جادو جگا رہے ہیں۔ درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں کا سلسلہ حد نظر سے بھی آگے ہے۔ حیرانی کے عالم میں سیر کرتا ہوا کچھ اور آگے بڑھا تو رنگ و نور میں ڈوبے ہوئے اور اونچے اونچے محلوں کی قطار شروع ہو گئی۔ لال و زمرد و یاقوت و زبرجد ہوئے ایوان نگاہوں کو حیران کر رہے تھے۔ میں عالم خیرت میں ڈوبا ہوا انہیں دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے قریب سے جلملاتا ہوا نور کے ایک پیکرے لطیف گزرا۔ اس کے نشانے قدم سے روشنی پھوٹ رہی تھی، چہرے کی تابندگی سے گزرگاہوں میں اجالا پھیل رہا تھا۔ میرے دل نے گواہی دی، ہو نہ ہو یہ کوئی فرشتہ ہے، ہو نہ ہو یہ کوئی فرشتہ ہے۔ آگے بڑھ کر میں نے اس سے یہ دریافت کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ بہت تیزی سے وہ یہ کہتے ہوئے گزر گیا، جنت الفردوس، جنت الفردوس، جنت الفردوس۔ جواب سن کر میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا، اپنے نصیبے کی ارجمندی پر ناز کرتا۔ جو ہی آگے بڑھا، سامنے بلند و قامت دروازے کی پیشانی پر نظر پڑی تو اس پر بخط سبز لکھا ہوا تھا، سبز رنگ کا خط لکھا ہوا تھا۔ یہ سبز رنگ کے خط سے لکھا ہوا تھا، زبیدہ خاتون، زبیدہ خاتون، زبیدہ خاتون۔ یہ تحریر پڑھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دروازے کے اندر داخل ہوا تو جس عمارت پر بھی نظر پڑی، زبیدہ خاتون کا سرنامہ چھلک رہا تھا۔ میری جس بھی عمارت کے جس دروازے پہ نظر پڑی، ہر دروازے پہ لکھا ہوا تھا، زبیدہ خاتون، زبیدہ خاتون، زبیدہ خاتون۔ دیر تک کھڑا سوچتا رہا کہ زبیدہ خاتون تو میری محبوب ملکہ کا نام ہے، ہو سکتا ہے کہیں آس پاس میرا نام بھی لکھا ہو۔ اس آرزوئے شوق میں میلوں دور تک نکل گیا، لیکن ہر جگہ زبیدہ خاتون کا نام نظر آیا۔ میں نے محل کے اندر جانا چاہا، لیکن مجھے روک دیا گیا، کہا یہ آپ کا محل نہیں ہے، یہ زبیدہ خاتون کا محل ہے۔ میں نے جواب میں کہا وہ میری بیوی ہے، تو مجھے جواب ملا وہ دنیا میں ہے، یہاں ایسا کچھ نہیں۔ یہ زبیدہ خاتون کا محل ہے۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد تعبیر کے تجسس نے مجھے اتنی بھی مہلت نہیں دی کہ میں صبح ہونے کا انتظار کرتا۔ زبیدہ خاتون سے مراد اگر تمہاری ذات ہے تو یقیناً تم قابل رشک ہو۔ اگر تمہاری ذات ہے، وہ نام اگر تمہارا نام ہے تو یقیناً تم قابل رشک ہو۔ خلاف مصلحت نہ ہو تو اپنی زندگی کا وہ راز بتائیں جس کے نتیجے میں تمہارا نام جیتے جی باغ فردوس تک پہنچا دیا گیا ہے۔ کچھ تو کام ایسا کیا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کا اس وقت نام جنت الفردوس میں لکھا ہوا ہے۔ اگر مصلحت نہیں تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں وہ کون سا کام آپ نے سر انجام دیا ہے جس کام کی وجہ سے آپ کا نام اس وقت جیتے جی آپ کے
जन्नत फिरदौस के महल में लिखा हुआ है। जुबैदा खातून का चेहरा खुशी से खिल रहा था। इसने नजर नीचे किए हुए जवाब दिया, मुझे अपनी नामाए जिंदगी का कोई ऐसा अमल याद नहीं आ रहा है जिसे खुदा की इस अजीम शान नेमत का अजर करार दूं। अलबत्ता शाम को अचानक अपने वक्त के मशहूर मजज़ूब दीवाना सुल्तानुल आशिकीन, दीवाना-ए हक, दीवाना-ए कौनैन मुस्तफ़ा और दीवाना-ए मौला अली अलैहिस्सलाम, दीवाना-ए ताजदार कायनात हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ियारत नसीब हो गई थी। वो एक वीराने में ईंट और पत्थर के टुकड़े जमा करके घरौंदे बना रहे थे। कुछ देर इन्हें मिट्टी से खेलते हुए देखती रही, फिर इनसे दरियाफ्त किया कि ए बहलोल, ये आप क्या बना रहे हैं? बहलोल, ये आप क्या बना रहे हैं? तो जवाब दिया, जन्नत का महल। जवाब मिला, जन्नत का महल। फिर पूछा, बेचेंगे? जवाब मिला, जरूर बेचूंगा। मैंने पूछा, आप बेचेंगे? तो मुझे जवाब मिला, जरूर बेचूंगा। इसके बाद मैंने 1 दिरहम इनकी मुंह मांगी कीमत अदा की। जब मैंने पूछा, कीमत क्या लेंगे? तो जवाब मिला, 1 दिरहम। इसके बाद मैंने बगैर बहस किए हुए, बगैर ये कुछ कहे, मैंने इनकी जो इन्होंने मांगी कीमत मैंने फौरन अदा की। उन्होंने एक घरौंदे की खत गिर्द एक खत खींचते हुए कहा, जन्नत का ये महल मैंने जुबैदा खातून के हाथ पर बेच दिया। हारून रशीद ये सुनकर भड़क उठा और जोश में बोला, ये यकीनन ये इन्हीं की जुबान की बरकत है। अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों की बात कभी रायगा नहीं करता। अब यहाँ एक और बात करती चलूं कि कितनी दफा ऐसा हुआ था कि हारून रशीद हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपने दरबार में बुलाता, लेकिन वो कभी नहीं आए थे। आए दिन ये बुलाता, सिपाही भेजता, लेकिन वो कभी नहीं आए थे। वो कभी जंगलों में, सहराओं में, मैदानों में, वो कभी आबादियों में नहीं रहते थे। ये खलीफा हारून रशीद तकरीबन उन्हें बुलाता रहता था, लेकिन वो कभी दरबार में, कभी महल में नहीं आए। एक दिन वो बाजार से गुजर रहे थे। इसने सिपाहियों ने इसको फौरन बताया कि बहलोल दाना यहाँ से गुजर रहे हैं। तो इसने क्या किया, इसने फौरन सिपाहियों से कहा, जल्दी करो, इन्हें यहाँ से ऊपर खींच लो, जहां से ऊपर खींचो, पकड़ लो और जल्दी जल्दी रस्सी नीचे फेंको और इनको पकड़ के ऊपर ले आओ। तो जैसे ही ये बहलोल दाना हारून रशीद के पास आए ना, तो इसने एक बात पूछी। इसने कहा, कैसे अल्लाह के इतने करीब गए हैं आप? कैसे इतना कुर्ब मिला है आपको रब का? कैसे आपने अल्लाह को पा लिया है? कैसे आप दीवाना हक हुए हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैंने अल्लाह के पास गया, उसने मुझे अपने पास बुलाया है। अल्लाह ने मुझे अपनी तरफ खींचा, अल्लाह ने मुझे अपने पास बुलाया। तो खलीफा हारून रशीद हैरान होकर पूछने लगा, कैसे? तो बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाब दिया, ऐसे जैसे तुम बादशाह हो, अभी तो तुम्हारे सिपाही मुझे खींच के यहाँ तक लाए हैं, मैं तो नहीं आया। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने मुझे अपनी तरफ खींचा है। अल्लाह ने मुझे अपने पास अपना कुर्ब अता किया। मैंने उसके प्यारों का जिक्र किया, मैं उनके प्यारों की याद में रहा। मैं दीवाना मौला अली हुआ, दीवाना मुस्तफ़ा करीम हुआ, खास तौर पे दीवाना मौला अली हुआ, तो मुझे उनकी अली अली करने से रब मिल गया। अब जब ये बात जुबैदा खातून की महल वाला सीन देखा खलीफा हारून रशीद ने, तो बीबी से पूछने, जब बीबी ने पूछने पे बता दी सारी कहानी कि मेरा तो जन्नत में महल, एक ही काम है कि मैं बहलोल दानास रहमतुल्लाह ताला अलैह से मिली। तो उन्होंने मिट्टी के घरौंदे बना रहे थे,
میں نے پوچھا بیچیں گے؟ انہوں نے کہا بیچوں گا۔ میں نے قیمت پوچھی، انہوں نے بتا دی، میں نے ادا کر دی۔ انہوں نے خط کھینچ کے محل پہ میرا نام لکھ دیا اور آپ نے اس کو جنت میں دیکھ لیا۔ اب ہارون الرشید جوش عقیدت میں بول اٹھا، یقیناً یہ انہی کی زبان کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی بات کبھی رائے گاہ نہیں کرتا۔ روئے زمین پر مقدس ہستیاں خدا کی شان رحمت کا پرتو ہیں۔ انہی کی پیشانی کی موجوں میں صفات حق کا عکس نظر آتا ہے۔ کارکنان قضاء و قدر ان کی زبانوں پر کلام کرتے ہیں۔ خلافت الہی کے منصب نے انہیں کونین کا فرما روا بنا دیا ہے۔ بلا وجہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے نہیں دوڑتی۔ یہ کہتے کہتے ہارون الرشید کا لہجہ بدل گیا، آواز بھر آ گئی اور اس نے گزارش التجا کے انداز میں کہا، تمہیں زحمت نہ ہو تو ایک دن مجھے ان کی سرکار میں لے چلو۔ نصیبے کی کامرانی نے ساتھ دیا تو ہو سکتا ہے میں بھی جیتے جی جنت کا حقدار بن جاؤں۔ زبیدہ نے پرتپاک انداز میں جواب، ضرور چلیے، جنت میں آپ کی رفاقت کا اعزاز حاصل کر کے میرے دل کو خوشی کی ہوگی۔ صبح کا سہانا وقت تھا، رات ہی محل میں یہ خبر گرم تھی کہ بادشاہ ملکہ کے ہمراہ سیر و سیاحت کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے دونوں اپنے مقدس سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کی تلاش کوئی آسان بات نہ تھی۔ ان کا مل جانا حسن اتفاق کا کرشمہ کہا جا سکتا ہے۔ سارا دن ویرانوں اور صحراؤں میں پھرتے رہے لیکن کہیں ان کا سراغ نہیں لگ سکا۔ تھکے ماندے شام کو محل واپس لوٹ آئے۔ پھر ایک دو روز کے وقفہ کے بعد ان کی تلاش میں نکلے اور دن بھر دوڑ دھوپ کے بعد ناکام واپس آئے۔ کئی دنوں تک لگاتار ناکامیاں ہوتی رہی۔ بادشاہ نکل جاتا، روز ڈھونڈتا، کبھی میدانوں میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی پہاڑوں میں، کبھی جنگلوں میں۔ حضرت بہلول دانا کبھی نہیں ملے۔ کئی دن ناکام ہوتا رہا یہ بادشاہ، کئی دن ناکام ہوتا رہا۔ اب کئی دنوں کی ناکامیوں کے بعد ایک دن پہاڑ کے دامن میں حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ مل گئے۔ آج بھی ان کا وہی عالم تھا، آنکھیں چڑی ہوئی اور دونوں جہاں سے بے نیاز پتھر کے ٹکڑے جمع کر کے گروندے بنانے میں مصروف تھے۔ زبیدہ خاتون نے دور سے اشارہ کیا۔ نظر پڑتے ہی ہارون الرشید پر لرزہ طاری ہو گیا۔ قدم اٹھانا مشکل ہو گیا، آگے بڑھنے کی ہمت جواب دے گئی۔ جنت بانٹ کون رہا ہے؟ جنت کے سردار تو جناب حسنین کریمین علیہ السلام ہے۔ اب ایک دیوانہ، ایک مجنون، ایک مجذوب، ایک دیوانہ حق، دیوانہ مولا علی علیہ السلام جنت بانٹ رہا ہے اور اس وقت کا بادشاہ اس کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ کتنا مقام پایا حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس خاندان کو مان کے، اس خاندان کے چوکٹ پہ اپنا سر جھکا کے، کہ اب ان کا ایک دیوانہ، جن کا دیوانہ دانا مشہور ہے، ان کے داناؤں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جن کا دیوانہ جنت بیچتا ہے، وہ ان کے داناؤں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کیسے ہوں گے؟ وہ کس عظمت و شان کے مالک ہوں گے؟ اب وقت کا بادشاہ حضرت بہلول دانا کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا، ہر روز جاتا، ہر روز ڈھونڈتا، ہر روز جاتا، ہر روز ڈھونڈتا، لیکن ایک دیوانہ اپنی موج میں، اپنی مستی میں، وہ اس شاہی کو کیا کرے؟ وہ تو عالمین کی شاہی کرنے والوں کا نوکر ہے، وہ تو ان کا منظور نظر ہے۔ جو عالمین، جو پوری جنت کے سرداروں کے گھر کا نوکر ہے، اس کو وقت کے بادشاہ کیا متاثر کریں گے؟ اس کو اس حق دکانے گیتی سے کیا لینا دینا؟ اس جہان کا ہی نہیں بادشاہ، وہ بہلول دانا جن کا دیوانہ ہے، وہ عالمین کے بادشاہ ہے، دیوانہ حق،
اپنے مالک کا دیوانہ، پھر خاندان رسالت مآب کا دیوانہ، پھر پنجتن پاک کا دیوانہ، اور خصوص بالخصوص مولا علی علیہ السلام کا دیوانہ۔ یہ مقام بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو علی علی کرنے سے ملا۔ دوستو، جاننے کی کوشش کریں کیوں مولا علی کا نام لینا عبادت ہے، چہرہ دیکھنا عبادت ہے، نام لینا عبادت ہے، ذکر کرنا عبادت ہے، اور کیسی عبادت کی جناب بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ اگر پتھر اور مٹی کا گھر بنا کے اوپر زبیدہ خاتون لکھ دیں تو وقت کا بادشاہ، کوئی عام بندہ نہیں، وقت کا بادشاہ خواب میں دیکھ کے محل دیکھ کے زبیدہ خاتون کا تلاش بہلول دانا میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ تو مان جاؤ، اس گھر کا دیوانہ، اس گھر کی محبت، اس گھر کی عقیدتیں، اس خاندان سے جڑ جانا آپ کو عظمتوں کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ یہاں جھکو، یہ بلندی عطا کریں گے۔ دور سے نظر پڑی، زبیدہ خاتون نے اشارہ کیا کہ جائیں۔ یہ ہے سامنے بہلول دانا۔ نظر پڑتے ہی ہارون الرشید پر لرزہ طاری ہو گیا، قدم اٹھانا مشکل تھا، آگے بڑھنے کی ہمت جواب دے گئی، اللہ اللہ۔ یہ بادشاہ وقت تھا، اس کی جلالت سے دنیا ڈرتی تھی۔ آج ایک بے سرو سامان درویش کے سامنے خود اس پر لرزہ طاری تھا۔ ایک ہارون الرشید ہی کیا، سارے جہان کے کسی تاجدار کا یارہ ہے کہ ہیبت حق کے آگے سر اٹھا سکے۔ زبیدہ خاتون نے تسلی دیتے ہوئے کہا، مت گھبرائیے، یہ جلالت عشق کی ہیبت ہے، مت گھبرائیے، یہ جلالت عشق کی ہیبت ہے جس کی تپش سے کائنات کی نبض چل رہی ہے۔ اس کی سطوت کے سامنے پہاڑوں کی فلک نما چوٹیاں بھی سرنگوں ہیں۔ آپ بغیر کسی اندیشے کے ایک نیاز مند سائل کی طرح ان کے آگے جا کر کھڑے ہو جائیے۔ سائل تو بنے نا، نیاز مندی تو ہونا، مانگنے والے انداز میں جائیے اور حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ وہ اس وقت کسی اور عالم میں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بی بی زبیدہ خاتون کو ہی کیوں پتا چلتا تھا کہ وہ کسی اور عالم میں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت زبیدہ خاتون کے دل میں محبت بہلول دانا موجود تھی۔ بی بی زبیدہ خاتون کے دل میں محبت اہل بیت تھی، اولیاء اللہ کی محبت تھی، اللہ والوں کی محبت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جان جاتی تھی کہ وہ اس وقت کسی اور عالم میں ہے۔ ہر دیکھنے والی آنکھ میں اتنی جرت اور تاب اور اتنی بصیرت و بصارت نہیں ہوتی کہ وہ یہ جان سکے کہ اس وقت اللہ کا نیک بندہ کس سچویشن میں، کس حال میں ہے۔ حال جاننے کے لیے بھی اپنے حال اس طرح کا بنانا پڑتا ہے۔ یہ محبت اہل بیت اور اس خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زبیدہ خاتون کی محبت تھی، جس کی وجہ سے بی بی زبیدہ خاتون کو ہی پتا چل جاتا تھا کہ وہ اس وقت حضرت بہلول دانا کس عالم میں ہے۔ آپ جائیں، وہ اس وقت کسی اور عالم میں ہیں۔ سلام کی آواز سن کر وہ آپ کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ ان سے دریافت کریں کہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ جواب میں جنت کا محل ضرور کہیں گے۔ پھر خرید و فروخت کی بات کیجیے گا، وہ اس بات میں جواب دیں گے۔ پھر جو بھی قیمت بتائیں ادا کر دیں۔ اسی طرح میرے ساتھ معاملہ ہوا تھا۔ لرزتے کانپتے ہارون الرشید آگے بڑھا اور ان کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ عشق کی دولت، اقبال کا یہ عجیب و غریب منظر تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا فرما روا آج ایک فقیر کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ عالم محسوس میں یہ حقیقت بے نقاب ہو گئی تھی کہ عشق ہی کائنات کا اصل فرما روا ہے۔ جاہو حشمت کا چڑھتا ہوا سورج ہر جگہ سر اٹھا سکتا ہے، لیکن مستان عشق کی چوکٹ پر پہنچ کر وہ سر نگو ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہارون الرشید نے نہایت ادب سے سلام عرض کیا۔ جواب ملا، وعلیکم السلام۔ پھر دریافت کیا، کیا بنا رہے ہیں؟ جواب ملا، جنت میں محل۔ پھر پوچھا، فروخت کریں گے؟ جواب ملا، ضرور۔ قیمت پوچھی، کتنی قیمت ہے؟
اب جواب ملا اس کی قیمت تیری پوری سلطنت ہے۔ دیر تک سکتے کا عالم طاری رہا ہارون الرشید پہ جواب بہلول دانا سن کر۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ اس کی قیمت تیری پوری سلطنت ہے۔ اب ہارون الرشید بولا حضور ابھی چند ہی دنوں کی بات ہے، حضور کی کنیز زبیدہ خاتون آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی تو آپ نے 1 درم پر اس کی ہاتھ جنت فروخت کر دی تھی، اور آج اتنی قیمت بڑھ گئی ہے، یکا یک اس کی قیمت اتنی اونچی ہو گئی ہے کہ وہم و گمان سے بھی باہر۔ حضرت بہلول دانا نے ایک پراسرار دانشور کے انداز میں جواب دیا زبیدہ خاتون پر اپنا قیاس مت کرو، وہ جنت دیکھ کر نہیں آئی تھی، اس نے صرف میری زبان پر اندیکھی جنت کا یقین کر لیا۔ اینٹ اور پتھر کے گروندے کو جنت کا محل سمجھنے کے لیے اسے اپنے مشاہدہ کا انکار کرنا پڑا، نظر کے فیصلے سے جنگ کرنا پڑی، عقل کی دریافت کو جٹلانا پڑا، جرت عشق کے سارے مرحلے اس نے ایک آن میں طے کر لیے۔ تمہارا یہ حال ہے کہ تم جنت دیکھ کر آ رہے ہو، بہاروں کی وہ صبح خندہ اور جگمگاتے ہوئے مرحلوں کا وہ جمال اب تک تمہاری نظر کے سامنے ہے، لہٰذا تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہو سکتی۔ یہ حقیقت اچھی طرح سمجھ لو کہ جنت کی قیمت درم و دینار نہیں ہے، دل کا اندیکھا اور روح کا ندیدہ اعتماد ہے۔ عالم آخرت کی ساری فیروز بختی تو علم ایمان بالغیب پر ہے، نہ دیکھو اور یقین کر لو، نہ سنو اور ایمان لاؤ، یہی تو اسلام کا سنگ بنیاد ہے۔ زبیدہ خاتون جنت دیکھ کے نہیں آئی تھی، تم جنت دیکھ کے آئے ہو۔ حرم کی دیواریں نظر نہ بھی آتی ہوں تب بھی اس کا احترام بجا لانا ہر مومن کا شیوائے دین ہے۔ کونین کے آقا سرکار محمد مصطفیٰ آج ماتھے کی آنکھوں کے سامنے جلوہ گر نہیں، پھر بھی ان کا احترام، ان سے محبت واجب ہے۔ اہل دل سے پوچھو، خطہ ارضی کے چپے چپے پر آج بھی ان کے قدم نازاں کے لیے نگاہوں کا فرش بچھا رہتا ہے۔